یوسف آیت نمبر 36. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ودخل معه السجن فتیان. اب یوسف علیہ السلام نے اس گناہ میں مبتلا ہونے کی بجائے قید کو اپنے لیے پسند فرما لیا اور ایک مدت تک کے لیے قید خانے میں انہیں ڈال دیا گیا. فرمایا ودخل معه السجن فتیان. اسی قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان داخل ہوئے. قال احدهما، ان میں سے ایک نے کہا انی ارانی اعصر خمرا، بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الاخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر من، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتاویلہ، ہمیں ان خوابوں کی تعبیر بتائیے. انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیک لوگوں میں شمار کرتے ہیں. ہم دونوں نے یہ خواب دیکھے ہیں الگ الگ، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجیے. ایک نے خواب یہ دیکھا ہے کہ سر پر روٹی موجود ہے اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، اور دوسرے نے خواب یہ دیکھا ہے کہ وہ شراب کشید کر رہا ہے. یہ دونوں اس حاجت کی غرض سے آئے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام دیندار معلوم ہوتے ہیں، لہٰذا ان سے اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھیں گے. اور یوسف علیہ السلام نے انہیں جواب دیا ہے، خوابوں کی تعبیر نہیں بتائی، بلکہ فرمایا قال لا یاتیکما طعام ترزقانی، تمہارے پاس تمہارا کھانا نہیں آئے گا ابھی جو تمہیں دیا جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر. الا نبأتکما بتاویلہ، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا قبل ان یاتیکما، یہاں تک کہ وہ تمہارے پاس آ جائے. یعنی تمہارے کھانے میں بھی وقت ہے، اس کے علاوہ جیل میں تمہاری اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، لہٰذا تم ذرا بیٹھ کر میری کچھ گفتگو سن لو، میں تمہارا کھانا آنے سے پہلے پہلے تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم. انی ترکت ذالکما مما علمنی ربی، یہ اس میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ، میں نے ان لوگوں کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے. وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کا بھی انکار کرنے والے. یعنی وہ خوابوں کی تعبیر پوچھنے آئے اور ابھی ان کے پاس ٹائم ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس اسپیئر ٹائم کا فائدہ اٹھایا ہے کہ اب انہیں مجھ سے غرض ہے، لہٰذا میں انہیں پہلے اللہ کے دین کی دعوت پہنچاؤں. یہ ہے اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنا. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. جائز تو یہ کسی شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، تو وہ جو عام لوگوں کی خطائیں بھی ہیں نا، وہ بھی انبیاء علیہ السلام کے لیے جائز نہیں ہو سکتی. ان کا رتبہ اتنا اونچا ہے. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کے فضل میں سے ہم پر اور لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا بہت سارے خدا، جدا جدا رب، یہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے، وہ بہتر ہے. ما تعبدون من دونہ الا اسماء، تم عبادت نہیں کرتے اللہ کے سوا مگر چند ناموں کی. سمیتموها انتم وآباؤکم، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں. ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری. ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار صرف اللہ کا ہے. حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا.
امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت صرف اسی کی کرو گے. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس بات کو. اب یہ وہ پوری بات ہو گئی جو یعنی بڑے مختصر انداز میں، اور یہ ایک اچھے مدرس کی، ایک اچھے خطیب کی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ جتنا ٹائم سپین اویلیبل ہو اس میں اللہ کے دین کا پیغام پورا پورا پیش کر دے. لہذا مختصر وقت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پورا دین ان کے سامنے رکھا ہے. یا صاحبی السجن، اے قید خانے کے ساتھیوں، اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تو تم دونوں میں سے جو ایک ہے وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا، یعنی اس کو آزادی مل جائے گی، وہ بے گناہ قرار پائے گا، باہر جائے گا تو اپنے مالک کے مصاحبین میں شمار ہوگا، اور اس کی ڈیوٹی لگے گی کہ وہ بادشاہ کے دربار میں مہمانوں کو شراب سرو کیا کرے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ، اور وہ جس نے خواب دیکھا تھا کہ اس کے سر پہ روٹی ہے اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اسے سولی چڑھا دیا جائے گا. فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پھر پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے، یعنی اس کی لاش بڑی ہوگی اور جانور اس کو کھاتے ہوں گے. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا جس کے بارے میں تم دونوں سوال کرتے ہو. وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام نے جس شخص کے بارے میں گمان کیا کہ یہ نجات پا جائے گا، بے گناہ قرار پائے گا، یہ جیل سے چلا جائے گا اور بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہوگا، اس سے پھر یوسف علیہ السلام نے کہا ہے اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، اسے بتانا کہ ایک اور بے گناہ شخص ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی اور وہ قید خانے کی سزا کو بھگت رہا ہے. فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس شخص کو بھلا دیا اپنے مالک کے پاس یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو چند سال یوسف علیہ السلام کو اسی قید خانے میں گزارنے پڑے. وہ خود تو یعنی جس شخص کو کہا تھا وہ تو آزادی پا گیا اور باہر چلا گیا اور اپنے مالک کے پاس اسی طرح وہ شراب سرو کرنے لگا، لیکن اسے بھول گیا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ بات بھی کرنی تھی. وقال الملک، اب بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب دیکھا ہے. بادشاہ کا دربار لگا ہوا ہے، بڑے بڑے وزراء بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، اور وہ جو اہل علم لوگ تھے اس کے دربار میں وہ تشریف رکھتے ہیں. اور بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے انی ارا سبع بقرات سمان، میں دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا جاتی ہیں. وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری جو ہیں 7 خشک بھی ہیں. یا ایھا الملأ، اے سردارو، اے علم والو، میرے دربار کے انٹلیکچوئلز، افتونی فی رؤیایا، مجھے ذرا میرے خواب کے بارے میں بتاؤ. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم جو ہے وہ اس خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو. قالوا اضغاث احلام، سرداروں نے کہا یہ تو پریشان کرنے والے خواب ہیں، لگتا ہے کوئی آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوا ہے، لگتا ہے آپ کے ذہن پر کچھ اور اثرات ہیں، آپ اس طرح کے عجیب عجیب خواب دیکھ رہے ہیں، ان خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یہ رینڈم خواب ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان پریشان کن خوابوں کی تعبیر بتانے والے نہیں ہیں، آپ اسے اگنور کر دیں. یہ جس وقت یہ بات ہو رہی ہے، اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس ایک کیفیت کی طرف قرآن مجید اشارہ کر رہا ہے کہ اگر انسان کو کسی بارے میں علم نہ ہو تو اس بات کو کنفیس کر لینا، اس بات کو مان لینا کہ میں اس بارے میں نہیں جانتا، یہ بہت مشکل ہے. انسان عذر تراشتا ہے، بہانے لگاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، لیکن اپنی کم علمی کا اعتراف نہیں کرتا. کتنا آسان ہوتا ہے، یہ سردار سب کہہ دیتے کہ ہم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، ہم اس کی تعویل نہیں بتا سکتے، لیکن یہ بڑا مشکل معاملہ تھا. اپنی کم علمی کا اعتراف کرنا آسان نہیں.
لہٰذا انہوں نے بادشاہ کو کہا بس یہ ایسے ہی خواب آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وقال الذی نجا منہما، اب جس وقت یہ مجلس لگی ہوئی ہے اور بادشاہ اپنا خواب بیان کر رہا ہے اور بادشاہ کے پورے بھرے دربار میں کوئی شخص اس خواب کی تعبیر نہیں بتا رہا، اس وقت اس دربار میں وہی شخص شراب سرو کر رہا تھا ان سارے وزیروں مشیروں کو جو قید خانے سے نجات پا کے آیا تھا۔ وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، خواب کی بات ہو رہی ہے، ایک خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا اور پھر میں نے قید خانے میں ایک شخص سے اس کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ تعبیر سچ ثابت ہوئی تھی۔ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، تو وہ کہنے لگا میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ذرا مجھے بھیجیے، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ اب یہ جیل میں گیا، قید خانے میں گیا، یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے بڑے سچے انسان۔ یہ تعریف کیوں کر رہا ہے؟ اصل میں اپنی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ جناب میں معذرت، اتنے سال گزر گئے اس بات کو، میں آپ کا ذکر نہیں کر سکا بادشاہ کے سامنے۔ افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں ذرا تعبیر بتائیں اس خواب کی کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، یاکلہن سبع عجاف، انہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری خشک ہیں، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، اور تاکہ وہ جان لیں۔ قال تزرعون 7 سنین دعبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال لگاتار کاشتکاری کرو گے، فما حصدتم، پھر جو تم اسے کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اسے اس کی بالی کے اندر چھوڑ دینا، الا قلیلا مما تاکلون، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو تم کھا لو۔ یعنی خواب کی تعبیر بھی بتائیے کہ 7 موٹی گایوں سے کیا مراد ہے کہ تم 7 سال بھرپور جو ہے نا وہ اناج سے فائدہ اٹھاؤ گے، اور ساتھ ہی اس آنے والے کرائسس کی خبر دیتے ہوئے اس سے نبٹنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ پہلے 7 سالوں میں وہ جو اناج ہوگا تم بالیوں کے اندر چھوڑ دینا، سوائے اس کے جو تم نے استعمال کرنا ہو۔ ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 سال آئیں گے جو بہت سخت ہوں گے، قحط کے سال۔ یاکلنا ما قدمتم لہن، وہ کھا جائیں گے اسے جو تم نے پہلے سے ان کے لیے رکھا ہوگا، یعنی جو بالیوں میں تم نے اناج چھوڑا ہوگا نا وہ تمہارے ان 7 سالوں میں کام آ جائے گا۔ الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا جو اس میں سے تم بیج کے لیے محفوظ کر لو گے۔ یعنی اب آپ یہ دیکھیں یہ بڑا زبردست قسم کا مینجمنٹ کا پلان تھا کہ 1 سال میں، یعنی ایک عرصے میں، پہلے 7 سالوں کے عرصے میں جتنا اناج ہو اس کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ ایک حصہ وہ ہو جو پہلے 7 سالوں میں تم کھا لو، دوسرا وہ جو اگلے 7 سالوں کے لیے محفوظ کر لو، اور تیسرا حصہ وہ ہو، کیونکہ تم نے دوبارہ بھی تو فصل اگانی ہے تو تمہیں بیج بھی چاہیے، تو تیسرا حصہ ہوگا جو تم اگلی فصل کی کاشتکاری کے لیے محفوظ کر لو گے۔ اس طرح سے اس کو مینج کر لینا۔ ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر ان 14 سال کے بعد 1 سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، اس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی، پھر بھرپور فصلیں ہوں گی، وہ تنگی کے بعد پھر آسانی کا دور آ جائے گا۔ وفیہ یعصرون، اور اس میں وہ پھلوں کا رس نکالیں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ حل بھی بتا دیا کہ اس مسئلے کو حل کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ بھی ساتھ دے دیا۔ وقال الملک اتونی بہ، وہ بادشاہ اس تعبیر کو سن کے بڑا متاثر ہوا، میرے دربار میں بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے سردار مجھے اس کی تعبیر نہیں بتا سکے، اور اس تعبیر پہ تو میرا دل ٹھکتا ہے کہ جو اس قید خانے میں بیٹھے ہوئے شخص نے بتائی ہے، نہ صرف تعبیر بتائی ہے بلکہ حل بھی بتا دیا ہے۔ تو اس نے کہا اس یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، جب وہ بادشاہ کا قاصد ان کے پاس آیا، یعنی بہت اہم بات، بادشاہ سلامت کو آپ پسند آ گئے ہیں، آپ کی آزادی کا حکم ہو گیا ہے، چلیے قید خانے سے نکلیے، بادشاہ کے دربار میں چلیے، آپ کی عزت افزائی ہوگی، آپ کو دنیا کے انعام سے نوازا جائے گا، آپ کے لیے آسانیوں کا وقت آ گیا، مشکلوں کا وقت ختم ہو گیا، قید خانے کی سزا کا وقت ختم ہو گیا، چلیے بادشاہ کے پاس۔ یوسف علیہ السلام نے کہا نہیں، قال ارجع الی ربک،
ذرا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ، ایسے نہیں میں قید سے باہر آؤں گا، میں کسی فیور کے نتیجے میں اپنی سزا نہیں معاف کراؤں گا، جب تک میرا کیریکٹر کلیئر نہیں کر دیا جاتا، جب تک مجھ پر لگے ہوئے الزامات کی تحقیق کر کے انہیں صاف نہیں قرار دیا جاتا، میں جیل سے باہر نہیں جاؤں گا۔ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، پوچھو ذرا اپنے بادشاہ سے کیا معاملہ ہوا تھا ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ، بے شک میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے، میں کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر نہیں آ رہا، مجھے جو کلین چٹ چاہیے وہ اپنے کردار کے حوالے سے چاہیے کہ میں کسی ایسی چیز میں انوالو نہیں تھا، مجھے بے گناہ بسایا گیا ہے اس میں۔ قال، بادشاہ نے پوچھا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف علیہ السلام کے دل کو اس گناہ کی طرف مائل کیا ہے؟ قلنا حاشا للہ، اتنے سال گزر چکے، ان خواتین کی عمر بھی زیادہ ہو گئی، وہ جو پرانا ایک واقعہ تھا، وہ جو اٹریکشن تھی وہ ایک اعتبار سے ختم نہیں ہوئی تو بہت کم۔ تو انہوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ گواہی آ گئی، اور جب ان سب کی طرف سے گواہی آ گئی، قالت امرأۃ العزیز، تو عزیز کی بیوی نے کہا، یعنی زلیخا نے، الآن حصحص الحق، اب جب کہ سچی بات سامنے آ ہی گئی ہے تو پھر میں بھی مان لیتی ہوں، انا راوتہ عن نفسہ، میں نے اس کے نفس کو اپنے گناہ کی طرف مائل کیا تھا، وانہ لمن الصادقین، وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، اس نے اس گناہ میں مبتلا ہونا قبول نہیں کیا، قید خانے میں جانا قبول کر لیا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے ہے کہ وہ عزیز جان لے کہ بے شک میں نے اس کی عدم موجودگی میں خیانت نہیں کی، وان اللہ لا یہدی قید الخائنین، اور یہ کہ بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو چلنے نہیں دیتا۔ وما ابرئ نفسی، 13ویں پارے کا آغاز ہے، وہ کہہ رہی ہے میں اپنے نفس کو برا نہیں ٹھہراتی۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ یہ یوسف علیہ السلام کا قول ہے، میں اپنے نفس کو اس سے بری نہیں کرتی، میرا نفس بھی انوالو تھا۔ لیکن یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جمہور مفسرین نے اس قول کو منسوب کیا زلیخا کے ساتھ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے اس بات کو منسوب کرنا کہ وہ بھی شاید کہیں نہ کہیں انوالو تھے اس سارے معاملے میں، یہ بڑی غیر مناسب سی بات لگتی ہے۔ لہذا جمہور مفسرین جیسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، ابن جریر رحمہ اللہ، ان جیسے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ قول اصل میں زلیخا کا ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک یہ نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے جس پر میرا رب رحم کرے، ان ربی غفور رحیم، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے کہا یوسف علیہ السلام کو لے آؤ میرے پاس۔ استخلص لنفسی، میں انہیں اپنے لیے خاص کر لوں گا۔ فلما کلمہ، پھر جب اس بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے گفتگو کی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، اب بادشاہ کو اس گلٹ کا احساس بھی ہے کہ ایک شخص جو اتنی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، اس کو ہم نے اتنے سال بے گناہ جیل میں رکھا ہے، قید کی اذیتوں سے گزارا ہے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں آپ میرے خاص آدمی ہیں، آپ ہمارے ہاں بڑے معزز ہیں، بڑے معتبر ہیں۔ اور شاید یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے پوچھا ہے اس بادشاہ نے کہ میں آپ کو اپنا وزیر بنانا چاہتا ہوں، اپنے مقربین میں رکھنا چاہتا ہوں، آپ کے مشوروں سے فائدہ لینا چاہتا ہوں، لیکن آپ خود بتائیں اپنی صلاحیتوں کے مطابق آپ کون سا پورٹ فولیو لینا چاہیں گے، آپ کون سی وزارت اپنے لیے اپروپریٹ محسوس کرتے ہیں؟ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا مجھے اس زمین کے خزانوں پہ نگران مقرر کریں، مجھے وزیر خزانہ بنائیں۔ اگر آپ مجھ سے پوچھ ہی رہے ہیں کہ کون سی ذمہ داری میرے لیے بہتر ہے،
تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہ جو اکاؤنٹنگ کا شعبہ ہے اس کو میں زیادہ جانتا ہوں، اس میں اللہ نے مجھے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، لہٰذا آپ مجھے یہ شعبہ میرے ذمہ لگا دیں۔ انی حفیظ علیم، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا اور خوب جاننے والا ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، پھر وہی الفاظ دوسری دفعہ آ رہے ہیں، کہاں کنویں کی تاریک گہرائیاں اور کہاں مصر کا تخت۔ اللہ فرما رہے ہیں ایسے ہم نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی سرزمین میں اختیار عطا فرما دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، تاکہ اس میں جہاں چاہیں رہیں، نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جسے چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ والأجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا، یقیناً آخرت کا اجر بہت بہتر ہے ان کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہے۔ اب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بن گئے، وہ 7 سال گزر گئے، اناج محفوظ کر لیا گیا، اگلے قحط کے 7 سال آ گئے۔ اب یہ جو پلاننگ تھی نا یہ صرف مصر میں تھی، اور اس کے گرد و نواح میں جہاں جہاں قحط آیا تھا وہاں کے لوگوں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رکھی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ وہ مصر میں جو وزیر صاحب ہیں ان کے پاس اناج موجود ہے اور وہ اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک فارمولا بنایا ہوا ہے کہ جس گھر میں جتنے افراد ہوں گے پر ہیڈ ان میں وہ اناج تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُف، اب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ، ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، فَعَرَفَهُمْ، یوسف علیہ السلام نے تو ان کو پہچان لیا، وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا۔ کیوں نہیں پہچانا؟ اس کی مفسرین نے مختلف وجوہات بیان کی۔ نمبر 1، اتنے سال گزر گئے تھے اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنے اس لڑکپن کی عمر سے اب ایک میچورٹی کی طرف آ گئے تھے، تو ظاہر ہے بہت سارے نئے نقش بھی انسان کے اس اعتبار سے بدل جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے جو عام طور پہ کتابوں میں ہمیں ملتی ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ انتہائی حسین و جمیل شخص تھے اور اسی حسن کی وجہ سے وہ قید خانہ بھی بھگت کے آئے تھے، تو وہ اپنے چہرے کو نقاب کے ذریعے سے چھپا کے رکھتے تھے کہ دوبارہ پھر کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رکھتے تھے۔ اب یہ تخت پر بیٹھے ہوئے اور بھائی جو ہے نا وہ سامنے سوالی بن کر آ گئے۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان تیار کروا دیا۔ اب اپنے دل میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کی محبت کو پایا، اتنے سالوں بعد اپنے بھائی کو دیکھا ہو اور پھر یہ دل کرتا ہو کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ کچھ وقت گزاروں، اسے اپنے پاس ہی رکھ لوں۔ تو جب انہوں نے یعنی وہ 10 بھائی جو آئے ہوئے تھے ان کا سامان پورا بھر دیا، قال اتونی بخلکم من ابیکم، کہا کہ اچھا کوئی یہ تم 10 ہی ہو یا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک بھائی ہے چھوٹا، بنیامین اس کا نام ہے، لیکن اس کو ابا جی ہمارے ساتھ نہیں آنے دیتے۔ ہمارا ایک بھائی تھا یوسف، وہ ہمارے ساتھ گیا تھا، بھیڑیا اسے کھا گیا تھا، تب سے ابا جی بنیامین کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، ہم 10 ہی جاتے ہیں جہاں جاتے ہیں، لہذا ہم 10 ہیں۔ انہوں نے کہا ایسا کرو تم اپنے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے آؤ۔ الا ترون انی اوفی الکیل، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں پیمانہ بھر کر رزق جو اناج دیتا ہوں، وانا خیر المنزلین، اور میں کتنا بہترین مہمان نواز ہوں۔ اب تمہیں 10 لوگوں کے اعتبار سے، کیونکہ پر ہیڈ تقسیم ہوتا تھا، تو 10 لوگوں کا تمہیں اناج ملا ہے، اپنے چھوٹے بھائی کو اگلی دفعہ لے کر آؤ، 11 لوگوں کا اناج لے کے جانا۔ فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، ہاں اگر تم اسے لے کر نہ آئے نا میرے پاس، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، پھر میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہوگا، پھر کوئی ترازو میں قائم نہیں کروں گا، پھر کچھ نہیں دوں گا تمہیں میں، چھوٹے بھائی کو لے کے آؤ۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، اور نہ تم میرے قریب آنا۔ اب اس پہ وہ کوسچن بھی نہیں کر سکتے، بھائی بادشاہ ہے، بادشاہ کا ایک فیصلہ ہے۔ انہوں نے کہا جب تک چھوٹے بھائی کو لے کر نہیں آؤ گے تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ قالوا، انہوں نے کہا سنراود عنہ اباہ، ہم ابا جی کو منانے کی کوشش کریں گے اس کے بارے میں، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، اور بے شک اب ہمیں ایسا کرنا ہی پڑے گا ورنہ ہمیں اگلی دفعہ اناج آپ سے نہیں ملے گا۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، یوسف علیہ السلام نے اپنے خادموں سے کہا یہ جو انہوں نے پیسے دیے ہیں نا اناج کے، یہ ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو، احسان کرنے کے لیے۔
لعلہم یعرفونہا تاکہ وہ اسے پہچان لیں، اذا انقلبوا الی اہلہم جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹیں، لعلہم یرجعون دو لفظوں میں وہ محبت چھلک رہی ہے، لعلہم یرجعون پیسے بھی دے دو ان کو واپس، شاید وہ پھر لوٹ کر آئیں اور میرے چھوٹے بھائی کو میں اپنے ساتھ لے آئیں، میں بنیامین سے ملاقات کر سکوں۔ فلما رجعوا الی ابیہم اب یہ 10 کے 10 لوٹے ابا جی کے پاس، قالوا یا ابانا منع منا الکیل، ابا جی بس زیادہ خوش نہ ہو، یہ جو ہمیں اناج مل گیا یہی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اناج ملنے والا نہیں ہے، ہمارے لیے سپلائی روک دی گئی ہے۔ فارسل معنا اخانا نقتل، ہاں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم غلہ لے کر آئیں تو پھر بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کی واقعی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ انداز دیکھیے، یوسف علیہ السلام کو جب لے کر جانا تھا نا تب بھی جملہ یہ استعمال کیا انہوں نے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم ہیں نا یوسف کی حفاظت کے لیے، اور اب بنیامین کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو تب بھی وہی الفاظ ادا کر۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں کیا اعتبار کروں تم پر بنیامین کے بارے میں، الا کما امنتکم علی اخیہ من قبل میں نے تمہارے بھائی کے حوالے سے بھی تم پر اعتبار کیا تھا نا پہلے یوسف کے حوالے سے علیہ السلام، لیکن اب بہرحال اناج بھی لانا ضروری ہے، لہذا پچھلی مرتبہ یوسف کو بھیجتے ہوئے تو میں نے تمہاری بات پر اعتبار کر لیا تھا اور اسے تمہاری حفاظت میں دے کر بھیجا تھا، اب بنیامین کو بھیجنا ہے، تمہارے ساتھ میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں رہا، تم میرے بیٹے کو وہاں جا کے گما آئے تھے، لہٰذا اب میں کیا کرتا ہوں بنیامین کو بھیج تو دیتا ہوں لیکن تمہاری حفاظت میں نہیں، فاللہ خیر حافظا بے شک اللہ ہی سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا ہے، وہو ارحم الراحمین اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی ان دونوں واقعات میں آپ کو یہ الفاظ نہیں ملیں گے پچھلے واقعے میں۔ پچھلے واقعے میں یوسف علیہ السلام کی باری میں انہوں نے یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں پر اعتماد کر لیا، تو کہا انسانوں پر اعتماد نہیں کروں گا، اسے اللہ کی حفاظت میں دے کے بھیجتا ہوں۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، وہ اناج کی بوریاں کھول لیں، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ تو اپنی قیمت کو انہوں نے پایا کہ وہ انہیں واپس لوٹا دی گئی، پیسے بھی اندر ہی پڑے ہوئے، بھائی سامان بھی دے دیا پیسے بھی واپس لوٹا دیے۔ قالوا یا ابانا ما نبغی ابا جی اور کیا چاہیے، اناج ملا اور مفت میں مل گیا۔ قحط سالی کے دور میں انفلیشن بڑھ جایا کرتی ہے، ریٹس زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی، ہمیں اناج بھی مل گیا اور پیسے بھی واپس مل گئے، ہمیں تو مفت میں آ گیا سارا کچھ، اس سے زیادہ اور ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا یہ ہماری قیمت ہمیں لوٹا دی گئی ہے واپس، ونمیر اہلنا ہم تو اور غلہ لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے، ونحفظ اخانا اور اپنے بھائی کی حفاظت بھی کریں گے، ونزداد کیل بعیر اور اضافی غلہ لے کر آئیں گے، ذالک کیل یسیر یہ غلہ لانا تو بہت آسان ہے۔ قال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم میں اس وقت تک اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تعطون موثقا من اللہ یہاں تک کہ تم مجھ سے اللہ کا پختہ عہد کرو، لتعطوننی بہ تم اسے ضرور میرے پاس واپس لے آؤ گے، الا ان یحاط بکم سوائے اس کے کہ تمہیں کہیں گھیر لیا جائے، اللہ کی طرف سے کوئی مشکل تم پر آ جائے۔ فلما آتوہ موثقہم جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے پختہ وعدہ کر لیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ وقال اور یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد دیکھو میرے بچوں مصر میں ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، تقدیر اپنی جگہ ہے، تدبیر اپنی جگہ ہے، تم 11 بھائی ایک ساتھ داخل ہو گئے، جوان بہترین خوبصورت دیکھنے والے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی تم سے حسد میں مبتلا ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، لہذا پہلے یعنی فوقیت اولیت کس شے کو حاصل ہے، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین اللہ کی حفاظت میں تو میں نے دے دیا ہے، لیکن دیکھو اپنی تدبیر بھی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے،
لہٰذا ایک دروازے سے اکٹھے داخل نہ ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، اور مختلف دروازوں سے اندر جانا، وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور میں تمہارے لیے اللہ کے سامنے کسی کام نہیں آ سکتا۔ اگر اللہ تمہارے لیے کسی شے کا فیصلہ کر لے تو میں تمہیں کون ہوتا ہوں بچانے والا؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے، ہمیں اللہ کی رضا میں راضی ہونا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور توکل کرنے والوں کو چاہیے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا کریں، یعنی اپنی تدبیر ضرور اختیار کر لیں۔ توکل اس کو کہتے ہیں کہ خنجر تیز رکھ اپنا، نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ اپنے اسباب ان کا اہتمام کرنا یہ بالکل غلط نہیں ہے، کرنا چاہیے، لیکن توکل اسباب پر نہ ہو بلکہ اللہ کی ذات پر ہو۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ مصر میں داخل ہوئے اسی طرح جس طرح ان کے والد محترم نے ان کو حکم دیا تھا، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور اللہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اللہ کے سامنے ان کے کوئی کام نہیں آ سکتے تھے، إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، سوائے اس کے کہ یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک احتیاط تھی جس کو پورا کیا تھا۔ وہ ایک دروازے سے داخل ہو جاتے، اللہ انہیں نقصان نہ پہنچانا چاہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا، اور اگر اللہ نے ان کے لیے کسی برائی کا ارادہ کیا، کسی نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے، کسی ضرر کا ارادہ کیا ہے، تو پھر یہ ساری تدبیریں ان کے کوئی کام نہیں آنے والی تھی۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، بلا شبہ وہ بڑے علم والے تھے اس علم کی بنیاد پر جو ہم نے انہیں عطا کیا تھا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، جب یہ بھائی حاضر ہوئے یوسف علیہ السلام کی خدمت میں، آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس ٹھہرا لیا، اسے بلایا اکیلے میں اور اسے کہا، قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما كانوا يعملون، کوئی غم نہ کر جو تیرے سوتیلے بھائی کر رہے ہیں تیرے ساتھ، اپنی مثال پیش کر کے، بھائی میرے ساتھ کیا کیا تھا انہوں نے اور اللہ نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لہٰذا کوئی غم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرو۔ فلما جہزہم بجہازہم، پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے ان کے سامان کو تیار کر دیا، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو اپنا ایک خاص پیالہ جس میں یوسف علیہ السلام خود کوئی مشروب پیا کرتے تھے، وہ جو پیالہ تھا اسے بنیامین کے سامان کے اندر رکھوا دیا۔ اب وہ سارا سامان لوڈ ہو گیا اور قافلہ چل پڑا۔ ثم اذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والے نے پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، قافلے والو چور ہو تم، ہمیں معلوم ہو گیا تم نے چوری کی ہے۔ قالوا، وہ قافلے والے کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور وہ یوسف علیہ السلام کے ان خادموں کی طرف متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، کیا گم گیا آپ کا؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں تم چوری کی ہے، تم چوری نہیں، کچھ آپ کی گم گئی ہوگی کہیں، ہم میں سے کوئی چور نہیں ہے۔ قالوا نفقد صواع الملک، بادشاہ سلامت کا پیالہ گم ہوا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور اس کے لیے جو وہ پیالہ لے کر آئے، ایک اونٹ پر لادا جانے والا جو غلہ ہوگا وہ انعام میں عطا کیا جائے گا۔ وہ بادشاہ کا اسپیشل کپ ہے، کوئی عام پیالہ ہوتا اس کے بدلے میں ایک اونٹ کا غلہ کون دیتا ہے؟ یعنی جو اسے تلاش کر کے لائے گا اسے ہم انعام سے نوازیں گے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم تم خوب جانتے ہو، مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ، ہم اس لیے نہیں آئے کہ یہاں فساد برپا کریں، چوریاں کریں، وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ، ہم چور نہیں ہیں۔ قَالُوا، وہ یوسف علیہ السلام کے خادموں نے کہا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، انتظار کر لیں۔ کچھ نظر آ رہا ہے اس میں؟ جی انتظار کر لیں، بس چلانا ہے نا جنریٹر میں۔ بس 1-2 منٹ کا انتظار کر لیں، انشاءاللہ جنریٹر چل جاتا ہے۔
بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم تو چوری کرنے والے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 74۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین۔ یوسف علیہ السلام کے خادمین نے ان سے کہا کہ اگر تم جھوٹے ہوئے، یعنی تم نے چوری کی ہوئی، تو اپنی سزا خود بتا دو۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بدلہ یہی ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ نکل آئے فہو جزاؤہ، وہی بدلہ ہوگا۔ اس کو روک لو اپنے پاس، اس کو سزا دو۔ یعنی وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ ہم 11 لوگوں میں سے تو کوئی چوری کرنے والا نہیں ہے، لہذا جس کے سامان میں سے برآمد ہو گیا اسی کو روک لینا اپنے پاس۔ کذالک نجزی الظالمین، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخی، تو یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لینی شروع کی۔ اگر پہلے ہی بنیامین کا سامان کھولتے تو یہ شک ہوتا کہ شاید یہ کوئی پلاننگ تھی، تو لہذا پہلے بڑے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، 10 بھائیوں کے سامان کی تلاشی لے لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ بنیامین کا سامان کھولا۔ ثم استخرجها من وعاء اخی، اور پھر اپنے چھوٹے بھائی کے سامان میں سے اس پیالے کو برآمد کر لیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے، کوئی کہہ سکتا ہے، کوئی تاریخ دان لکھ سکتا ہے، کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وقت کے پیغمبر نے اپنے بھائی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا حالانکہ وہ چور نہیں تھا۔ یہ دل میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، تاریخ لکھنے والے اس کو لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ نے فوری طور پہ یوسف علیہ السلام کو کلیئر کیا اس میں سے، اور کہا یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، وہ بادشاہ کے قانون کے مطابق ایسا نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا یہ طریقہ ہم نے بتایا یوسف علیہ السلام کو۔ بسم اللہ اول و آخرہ۔ تو اللہ فرما رہے کذالک کدنا لیوسف، یہ طریقہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے بتایا، یہ تدبیر ہم نے کروائی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پیغمبروں کے بارے میں، اپنے خاص بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے سینسٹیو ہیں کہ کوئی شخص ان کے بارے میں بدگمانی بھی کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو برداشت نہیں کرتے، فوراً اللہ تعالیٰ کلیریفائی کرتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، میرا بندہ ایسا نہیں تھا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانون کے مطابق روک سکتے، الا ان یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجوں کو بلند کرتے ہیں جس کے ہم چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر صاحب علم سے برتر ایک اور علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ قالوا ان یسرق، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اب شرمندگی ہوئی نا تھوڑی سی، پہلے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہے تھے نہیں 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 نہیں، ہم میں سے کوئی چور نہیں ہو سکتا، اب کہا کہ اچھا بنیامین نے چوری کی ہے، یسرق فقد سرق اخ له من قبل، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا تھا، معلوم نہیں ہے کہ وہ بھائی سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے بنیامین نے چوری کی ہوگی، اس کا بھائی بھی چور تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بنیامین سے تو پیالے کی چوری ثابت ہو رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے کیا چوری کیا تھا؟ تو وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں فقط سرق اخ له من قبل، اس کا جو بھائی تھا نا یوسف، وہ بھی ہمارے باپ کا پیار ہم سے چرا لیا کرتا تھا، وہ ابا جی کے پیار کا جو ہمارا حصہ تھا وہ بھی وصول کر لیا کرتا تھا، تو کوئی بعید نہیں ہے کہ بنیامین نے بھی چوری کر لی، یہ نہیں پتا کہ یوسف سامنے ہے۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے وہ بات اپنے اندر چھپائی۔ یہ بہت مشکل معاملہ ہے
کہ اب تو آپ کے پاس انتقام لینے کی طاقت موجود ہے, اب تو آپ تانا دے سکتے ہیں, آپ بتا سکتے ہو کس کے بارے میں بات کر رہے ہو. جس شخص کے اوپر الزام لگا رہے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے. لیکن نہیں, بڑے صبر کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے اندر روک کے رکھا. وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ, اور اسے ان پر ظاہر نہیں کیا. قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا, بلکہ اپنے دل کے اندر کہا تم بڑے بدتر درجے میں ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ, اللہ زیادہ جاننے والا ہے اسے جو تم بیان کر رہے ہو. قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ, بھائیوں نے اب کہا اے عزیز, اے بادشاہ, یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہے. إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا, اب ہے تو یہ چور, لیکن اس کے جو ابا جی ہیں نا یہ بوڑھے آدمی ہیں, بزرگ آدمی ہیں, اس سے بڑی محبت کرتے ہیں. فخذ احدنا مکانہ, آپ ایسا کریں ہم 10 میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لیں, وہ سزا بھگت لے گا, اس کو جا لینے دیں. ہم ابا جی سے وعدہ کر کے آئے تھے کہ اس کو واپس لے کے جائیں گے, اور اگر ہم نہ لے کر گئے تو ابا جی کو یقین ہو جائے گا کہ ہم نے پہلی مرتبہ بھی جھوٹ بولا تھا, اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں, لہذا اب ہم میں سے کسی کو رکھ لیں. اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ, بے شک ہم دیکھتے ہیں آپ کو احسان کرنے والوں میں سے. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ, یوسف علیہ السلام کہا اللہ کی پناہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے. أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ, ہم مجرم کو چھوڑ کر اس کی بجائے کسی اور کو سزا دے دیں. جس کے پاس سے سامان برآمد ہوا ہے ہم اسی کو اس کی سزا دیں گے, اور اگر ہم نے اس کی جگہ پر کسی اور کو سزا دی اِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ, اس صورت میں تو ہم بڑے ظلم کرنے والے ہوں گے. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ, پھر جب یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے مایوس ہو گئے, خَلَصُوا نَجِيًّا, علیحدہ ہوئے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے. قَالَ كَبِيرُهُمْ, ان کے سب سے بڑے بھائی نے کہا أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ, کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا وعدہ لیا تھا. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف, اور اس سے پہلے تم یوسف علیہ السلام کے کیس میں بھی بہت بڑی کوتاہی کر چکے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ, میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا, میں کیا منہ دکھاؤں گا ابا جی کو, لہذا میں تو یہی رہوں گا. حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي, یہاں تک کہ ابا جی مجھے گھر آنے کی خود اجازت دے دیں. او یحکم اللہ لی, یا اللہ میرا فیصلہ فرما دے. وہو خیر الحاکمین, وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا, میں یہی رہتا رہوں گا اور یہی مر جاؤں گا, لیکن ابا جی کا سامنا کرنے کی طاقت اب مجھ میں نہیں ہے. ارجعوا الی ابیکم, لوٹ جاؤ اپنے والد کی طرف. فقولوا, اور پھر کہو یا ابانا, یہ الفاظ سے اب آپ کو اصل بات سمجھ میں آئے گی. ابا جی ان ابنک سرق, آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی چور ہے, یہ ہے اس سوتیلے پن کا شیڈ جو آپ کو نظر آئے گا. آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا, اور ہم نے گواہی نہیں دی مگر اسی کی جو ہم نے جان لیا. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ, اور ہم غیب کی باتوں کی حفاظت کرنے والے نہیں ہیں. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا, اس بستی والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم موجود تھے. وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا, اور اس قافلے سے جس میں ہم واپس آئے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, بے شک ہم سچے ہیں اس معاملے میں. قَالَ, یعقوب علیہ السلام نے جب یہ ساری باتیں سنی فرمانے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا, یہ بات تم نے اپنے پاس سے بنا لی ہے. بالکل وہی الفاظ ہیں یعقوب علیہ السلام کے جو یوسف علیہ السلام کی دفعہ تھے, تم نے اپنے پاس سے یہ بات بنا لی ہے. فصبر جمیل, صبر ہی ہے, خوبصورت صبر, بغیر شکوے والا صبر اللہ سے. عسى اللہ ان یعطینی بہم جمیعا, قریب ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس واپس لے آئے. سب کو سے مراد ایک بڑا بیٹا جو مصر رک گیا, اور ایک بنیامین, اور تیسرا کون, یوسف علیہ السلام. انہو هو العلیم الحکیم, بے شک وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. وتول عنہم, آپ نے اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا, ناراضگی کا اظہار کیا. وقالا, اور کہنے لگے یا اسف علی یوسف, ہائے یوسف پہ افسوس. ابھی ابھی آپ نے 2 بیٹے گنوائے ہیں, بنیامین اور وہ سب سے بڑا جو وہاں رک گیا, لیکن اس وقت بھی افسوس کس کا ہے, یوسف علیہ السلام. یہ وقت تو گزرا ہوا وقت, یہ تو زخموں کو مندمل کر دیتا ہے. وقت گزرتا ہے تو انسان حادثات کو بھول جایا کرتا ہے, لیکن جس سے آپ کو کوئی خاص محبت ہو
اس کی محرومی انسان بھول نہیں پاتا. بنیامین کا غم بھی تھا, بڑے بیٹے کا غم بھی تھا, لیکن وہ یوسف کا غم اتنے سالوں کے بعد بھی تازہ. یا اسف علی یوسف, ہائے یوسف پر افسوس. وابیضت عیناہ من الحزن, کیا محبت اللہ نے باپ کے اندر رکھی ہے. ہاں اس کے اندر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے, اس کے اندر کوئی سختی کا برتاؤ بھی ہے, لیکن بہرحال باپ کو اپنی اولاد سے جس قدر محبت ہوتی ہے وہ شاید ہم ماں کی محبت کے مقابلے میں ہم نے اس کو تھوڑا ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے. ماں کی محبت کا اتنا تذکرہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ باپ کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ اس کو تو شاید اپنی اولاد سے کوئی محبت ہی نہیں. اللہ فرما رہے ہیں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کی فرقت میں اتنا روئے ہیں کہ ان کی دونوں آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں. فَهُوَ قَزِيمٌ, اندر اندر گھٹ رہے تھے, وہ غم اندر سے ان کو کھوکھلا کرتا جا رہا تھا, بینائی چلی گئی تھی. قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ یوسف, بیٹوں نے کہا چلو ہم تو اس غم میں مبتلا ہیں کہ بنیامین کو بھی انہوں نے رکھ لیا اور ہمارا بڑا بھائی بھی واپس نہیں آیا, آپ کو اتنے سالوں بعد پھر یوسف یاد آتا ہے, آپ رہ رہ کے اس یوسف کو یاد کرتے ہیں. یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیٹھ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرنے لگے. تو حضرت عائشہ سب سے لاڈلی اہلیہ محترمہ, تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوڑھی عورت آپ کو اتنے سالوں میں بھولی نہیں, وہ بوڑھی عورت بھولی نہیں آپ کو, آپ اتنے سال اس کے فوت ہونے کے اتنے سال بعد بھی اس کو یاد کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ خدیجہ کے بارے میں ایسے مت کہو, اس لیے کہ اس نے اس وقت میں میرا ساتھ دیا تھا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا, میں کیسے اسے بھول سکتا ہوں. وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہہ رہے ہیں آپ کو اتنے سالوں بعد وہ یوسف یاد آتا ہے, آپ ابھی بھی اس کو یاد کرتے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مر کھپ گیا ہوگا کہیں, آپ کیوں نہیں بھولتے. اصل میں یعقوب علیہ السلام کو تو خواب یاد تھا اور اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ نے میرے اس بیٹے کو نبوت عطا کرنی ہے, اللہ نے اسے میرا جانشین بنانا ہے دین کے کام میں. لہٰذا رہ رہ کے یوسف یاد آتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. حتی تکون حردا, یہاں تک کہ آپ بالکل کمزور ہو جائیں گے, او تکون من الحالکین, یا آپ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. آپ اس کو یاد کر کر کے اپنے آپ کو اتنا گھلا دیں گے کہ شاید آپ کی موت واقع ہو جائے. قال, یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے سارے غم, میں اپنے سارے دکھ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ ہی سے فریاد کر سکتا ہوں, اللہ ہی کے سامنے اپنی کیفیت بیان کر سکتا ہوں, اور اللہ ہی ہے جو میرے ان دکھوں کا مداوا کرنے والا ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مجھے معلوم ہے اللہ نے یوسف علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کرنا. یا بنی یذهبوا, اے میرے بیٹو جاؤ, فتحسسوا من یوسف واخی, جاؤ ذرا جا کے یوسف کو بھی ڈھونڈو اور اس کے بھائی کو بھی ڈھونڈو. ولا تعیسوا من روح اللہ, اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. انہ لا یعس من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک کافر ہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں. ایمان والوں کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو سکیں. فلما دخلوا علیہ, جب بھائی یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, قالوا, التجا کرنے لگے, یا ایھا العزیز, اے عزیز مصر, مسنا و اہلنا الضر, ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے, ہم بڑے غم کی کیفیت میں ہیں. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ, اور ہم تھوڑی سی قیمت لے کر آئے, حقیر سی قیمت لے کر آئے ہیں فدیے کے طور پہ. فأوفِ لنا القیل, ہمیں غلہ بھی عطا فرما دیں. وتصدق علینا, کچھ صدقہ بھی ہم پر کر دیں. ان اللہ یجزی المتصدقین, بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ عطا فرما دیں گے. اب یہ ٹائم تھا ان کے سامنے حقیقت کو واضح کرنے کا, اور جب اللہ نے اجازت دے دی یوسف اپنا نقاب اتار دیں, اپنی حقیقت بتا دیں. اتنے سالوں میں جو تکلیفیں برداشت کی ہیں, کبھی کنویں کی تنہائی,
کبھی وہ جو تہمت لگی تھی، بہتان لگا تھا، اس کی ذہنی تکلیف، اور کبھی قید خانے کی مشکلیں، سب کا آغاز کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ ان بھائیوں کی وجہ سے۔ ادھر اللہ نے اجازت دی، کوئی اور ہوتا تو پھٹ پڑتا، کہتا کیا کیا تھا تم نے اپنے بھائی کے ساتھ؟ تمہیں پتا ہے میں یوسف ہوں؟ آج تمہیں معلوم ہوا میں کس جگہ پر ہوں؟ میں تخت کے اوپر بیٹھا ہوں، میرے پاس اختیار ہے، تم نے میرے ساتھ برائی کی تھی اور تم آج کہاں کس ذلت کے مقام پر کھڑے ہوئے مجھ سے بھیک مانگ رہے ہو اناج کی۔ یہ سارا لہجہ اختیار کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی کوئی عام بادشاہ نہیں تھا، اللہ کا پیغمبر۔ تو آپ ذرا انداز گفتگو ملاحظہ کریں۔ قال، یوسف علیہ السلام نے کہا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخی، کچھ یاد ہے تم سے کچھ ہو گیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے بارے میں؟ اتنے لائٹر نوٹ پہ، اتنے نرم الفاظ میں، تم سے کچھ ہو گیا تھا، کچھ غلطی سے تم نے کچھ کر دیا تھا۔ اذن تم جاہلون، اس وقت تم نادان تھے، تمہیں پتا نہیں، ساتھ جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کو، تم سے بس کچھ ہو گیا تھا غلطی سے، یاد ہے کچھ؟ اب حیران ہونے کی باری ان کی ہے۔ ایسے یوسف علیہ السلام نے اپنا نقاب کھولا اور انہوں نے کہا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، وہ آپ یوسف ہیں؟ ہم نے تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا کہ آپ زندہ بھی ہوں گے، اور اگر آپ زندہ ہوں گے تو کسی کی غلامی میں پڑے ہوئے ہوں گے، آپ آج اس تخت کے اوپر، آپ یوسف ہیں؟ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے کہا، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر بڑا احسان کر دیا، اللہ نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے۔ اور پھر اس پوری سورہ یوسف کے واقعے کو حضرت یوسف علیہ السلام نے سمیٹا ہے 2 لفظوں میں۔ پوری کہانی کا جو یعنی خلاصہ ہے نا، وہ 2 لفظوں میں، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، تو جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، صبر کرے گا، نافرمانی سے بچے گا، صبر کرے گا۔ آپ دیکھیں پوری کہانی ان 2 لفظوں میں، تقوی، صبر۔ کنویں میں کیا ہو رہا ہے؟ صبر ہو رہا ہے۔ قید خانے میں کیا ہو رہا ہے؟ صبر ہو رہا ہے۔ اور اس بند کمرے میں زلیخا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تقوی، اللہ کا ڈر۔ انہو من یتقی ویصبر، بس جو یہ 2 کام کر لے، تقوی اختیار کرے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اور پھر آنے والی مشکلات اور آزمائشوں پہ صبر کرتا رہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس پورے واقعے سے جو ہدایت اللہ دینا چاہ رہے ہیں مجھے آپ کو، وہ ان 2 لفظوں کی ہے، تقوی اختیار کرو، صبر کرنے لگو، اللہ سے ڈرو، مشکلات پر صبر کرو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا۔ قالوا تاللہ، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پہ پسند فرما لیا ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِعِينَ، اب وہ کنفیس کر رہے ہیں، خود مان رہے ہیں، ہم سے خطا ہوئی تھی، ہم نے غلطی کی تھی آپ کو کنویں میں پھینک کر، ہم خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ سزا دینا دور کی بات ہے، تانا دینا دور کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام بھی نہیں ہے، سزا تو دور کی بات ہے، فرد جرم لگنا تو دور کی بات ہے، آج تم پر کوئی الزام ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، سر جھکا ہوا ہے، اللہ کی تسبیحات، اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی ہے، کوئی فاتحین والا، دنیا کے فاتحین والا انداز نہیں ہے، کوئی غرور نہیں ہے، کوئی تکبر نہیں، اللہ نے ہمیں اسلام کا غلبہ دکھا دیا۔ پھر اس سارے قریش کو جمع کیا بیت اللہ کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم مجھ سے کیا گمان کرتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ انہوں نے کہا، آپ
بہت شریف النفس ہیں، آپ اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے آپ کی رحم دلی کو دیکھا ہے، ہم آپ سے گمان کرتے ہیں آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تم سے وہ کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، سزا نہیں، تانا بھی نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ قریش والو آج تم پہ الزام بھی کوئی نہیں، جاؤ معاف کیا، یغفر اللہ لکم، اور صرف میں نے نہیں معاف کیا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور اس کو میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، یاتی بصیرا، وہ دیکھنے والے ہو جائیں گے، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، جب وہ قافلہ مصر سے روانہ ہوا نا کرتا لے کے یوسف علیہ السلام کا، قَالَ أَبُوهُمْ، وہ یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے انی لأجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آتی ہے، لولا ان تفندون، تم سمجھو گے میں پاگل ہو گیا، تم سمجھ لو گے میرا دماغ چل گیا ہے، لیکن بس مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے کہا آپ اس پرانی بھول میں ابھی تک گرفتار ہیں، آپ کی پرانی یادیں ختم نہیں ہو رہی۔ فلما ان جاء البشیر، پھر جب بشارت دینے والا آیا، القاہ علی وجہہ، اس نے یوسف علیہ السلام کا کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا، فرتد بصیرا، وہ پھر سے دیکھنے والے ہو گئے۔ قال الم اقل لکم، فرمایا میں نے تم سے کہا تھا نا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، بیٹوں نے کہا ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش مانگیں اللہ سے، انا كنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی، اتنے سال بیٹوں سے اپنے یوسف سے دور رکھا تم نے مجھے، نہیں کہا میں تمہارے لیے اپنے رب سے ضرور استغفار کروں گا۔ باپ ہو نا، غلطی ہوئی ہے تم سے کوئی بات نہیں، بیٹے تو میرے ہی ہو نا، میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پہنچے، آوا الیہ ابویہ، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور کہا مصر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا پورے امن کے ساتھ، سب وہاں سے آئیں اور یہاں میرے پاس رہنے لگیں۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عزت دینے کے لیے تخت پر بٹھایا، وخروا له سجدا، اور وہ سب کے سب یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے، باپ بھی سجدے میں، ماں بھی سجدے میں، 11 کے 11 بھائی بھی سجدے میں۔ وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیایا من قبل، یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جی خواب یاد ہے، یہ ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا، قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دیا ہے۔ پھر اپنی ذات کا کمال نہیں بیان ہو رہا کہ آج تو میں ویل ڈیزروڈ ہوں کہ مجھے سجدہ کیا جائے، نہیں 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 نہیں، اللہ کا شکر، اللہ نے احسان فرما دیا ہے۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اور یقیناً اللہ نے مجھ پر احسان کیا تھا جب مجھے قید خانے سے نکالا تھا۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو گاؤں سے لے آیا تھا۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں کچھ پرابلمز کریٹ کیے تھے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بڑا باریک بین ہے اس کے لیے جو وہ چاہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ربی قد آتیتنی من الملک، بڑی خوبصورت دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، اے میرے رب یقیناً آپ نے مجھے یہ بادشاہی عطا کی ہے، وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اور آپ نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں آپ نے مجھے آسانی دے دی ہے، دنیا میں آپ نے مجھے عزت دے دی ہے، میں آپ سے دعا کرتا ہوں آخرت میں بھی آپ میرے کارساز بن جائیے، آخرت میں بھی عزتوں سے نواز دیجئے۔ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین،
مجھے وفات دیں, مجھے موت دیں اس حالت میں کہ میں آپ کا فرما بردار ہوں, اور مجھے پھر نیک بندوں کے ساتھ ملا دیں. ذالک من انباء الغیب, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبروں میں سے ہے. نوحیہ الیک, ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب انہوں نے اپنے معاملے پہ اتفاق کر لیا تھا. وہم یمکرون, اور جب وہ خفیہ تدبیریں کر رہے تھے. وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین, اور اکثر لوگ نہیں ہیں ایمان لانے والے, آپ کتنی کوشش کیوں نہ کر لیں. وما تسألہم علیہ من اجر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اس قرآن کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتے, کوئی فیس نہیں لیتے, کوئی دنیاوی فائدہ نہیں چاہتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے. وکأی من آیۃ فی السماوات والارض, اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں. یمرون علیہا, وہ ان پر سے گزرتے ہیں. وہم عنہا معرضون, اور وہ ان سے اعراض کرنے والے ہیں. وما یؤمن اکثرہم باللہ, اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں لاتے. الا وہم مشرکون, مگر اس حالت میں کہ وہ شرک کرنے والے ہیں. وہ جو اللہ پر ایمان لا رہے ہیں ان میں سے بھی اکثر کون ہے؟ شرک کرنے والے. بھئی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں سے شرک کا صدور کیسے ممکن ہوگا؟ تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کو دیکھتے نہیں ہیں جو اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. یہ بت پرستی کی بات نہیں ہو رہی, یہ غیر اللہ کو سجدے کی بات نہیں ہو رہی, یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو زبان سے تو مسلمان ہے لیکن اس کا اصل خدا جس کی وہ اطاعت کرتا ہے اس کا نفس ہے, اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے. براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے, ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. یہ اندر اندر وہ نفسانی خواہشات جو ہے نا وہ انسان کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں. افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ, تو کیا وہ بے خوف ہو گئے اس سے کہ ان پر کوئی عذاب آ جائے یا ان پر کوئی اچانک آفت آ جائے اللہ کی طرف سے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ, یا قیامت ان پر اچانک آ جائے. وہم لا یشعرون, اور وہ اس کا گمان بھی نہ کرتے ہوں. قل ھذہ سبیلی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے یہ میرا راستہ ہے. اور کیا ہے وہ راستہ؟ جو رسول اللہ کا راستہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ادعو الی اللہ, میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. مستقل سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم, متواتر سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سنت جو پورے 23 سال ہر لمحے ہر لہجے میں جاری رہی ہے. اللہ کے دین کی دعوت دینا علی بصیرۃ, بڑی واضح دلیل پر ہوں میں. وَأَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي, میں بھی اور وہ لوگ بھی جو میری پیروی کرنے والے ہیں. اب رہتی دنیا تک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے دعوے دار ہوں, ان کا راستہ بھی یہی دین کی دعوت کا راستہ ہونا چاہیے. انہیں بھی چاہیے وہ باقی سنتوں کا اہتمام بھی کرتے رہیں, مسواک بھی کرتے رہیں, وہ تخنے بھی جو ہے نا وہ انکور کرتے رہیں, سب سنتوں کا اہتمام کریں, بہت اچھی بات ہے. لیکن سب سے متواتر سنت ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا, اس کو نہ چھوڑیں. وسبحان اللہ, اور پاک تو صرف اللہ ہے. وما انا من المشرکین, اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر کچھ رجال, کچھ مرد. نوحی الیہم من اہل القری, ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض, کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں. فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, بس دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا ہے. ولدار الاخرۃ خیر للذین اتقوا, یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان کے لیے جو تقوی اختیار کریں. افلا تعقلون, تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو. حتی اذا استیأس الرسل, جہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اپنی قوموں سے. وظنوا انہم قد کذبوا, اور قوموں نے گمان کیا کہ بے شک ان سے جھوٹ کہا گیا تھا. جاءہم نصرنا, رسولوں کے پاس ہماری مدد آ گئی. فنجی من نشاء, پھر جسے ہم چاہتے تھے اسے نجات دے دی گئی. ولا یرد باسنا عن القوم المجرمین, اور ہمارا عذاب مجرم قوم سے ٹالا نہیں جا سکتا. لقد کان فی قصصہم
عبرۃ لأولی الالباب، بے شک پیغمبروں کی داستانوں کے بیان میں عقل والوں کے لیے سبق ہے، عبرت ہے۔ ما کان حدیث یفترا، یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو خود سے گھڑ لی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ تصدیق ہے اس کلام کی جس سے پہلے آیا ہے، وتفصیل کل شیء، اور اس قرآن میں ہر شے کی تفصیل موجود ہے۔ انسان کی جتنی دینی ضروریات ہیں ان سب کی رہنمائی اسے قرآن سے ملے گی۔ وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ یہ سورہ یوسف کی تکمیل ہے۔ بس یہیں پر انشاءاللہ آج کے سیشن کا ہم اختتام کریں گے۔ کل انشاءاللہ پہلے سیشن میں ہم نے سورۃ الرعد اور سورہ ابراہیم انشاءاللہ پڑھنی ہے۔ اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہیں۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ سورہ یوسف کا سارا واقعہ سنانے کا کیا مقصد ہوا، اور اس میں ہمارے لیے جو رہنمائی ہے تو میں عرض کر چکا ہوں، وہ رہنمائی کیا ہے؟ تقوی اور صبر۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ریبن، شکن اور مریتن۔ اچھا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ عام طور پر تو یہ الفاظ جہاں بھی آئیں گے الگ الگ، تو عربی کا اصول یہ ہے کہ ہم معنی الفاظ جہاں پر آتے ہیں تو ان کا یعنی الگ الگ آ رہے ہیں تو ایک ہی معنی لیا جائے گا۔ تینوں کا جو مطلب لکھا گیا ہے مفسرین کی جانب سے وہ شک ہی ہے۔ اگر اکٹھے آ جائیں تو پھر اس میں کچھ باریک سا فرق ضرور ہوتا ہے، اور وہ یہ لکھا گیا ہے کہ شک تو شک ہی ہے، دو متضاد چیزوں کے درمیان کہ ان میں سے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اس کو شک کہتے ہیں۔ اور ریب کا مطلب ہے کسی نفسیاتی یعنی الجھن کے اندر مبتلا ہو جانا۔ یہودی اور عیسائی میں کیا فرق ہے؟ نیز یہ بھی بتا دیں کہ کیا عیسائی اور نصارہ ایک ہی ہیں؟ یہودی اور عیسائی میں فرق یہ ہے کہ یہودی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، ان سے پہلے تک یعنی موسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عزیر علیہ السلام تک کو مانتے ہیں، اور عیسائی وہ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں۔ عیسائی اور نصارہ ایک ہی ہیں جی، بالکل ایک ہی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کل آپ نے چند صورتوں کے نام بتائے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ان کو دوبارہ ریپیٹ کر دیں۔ اچھا جی، وہ صورتیں تھیں سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ شمس، یہ 4 یا 5 صورتیں تھیں۔ اچھا جی، حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے عہدہ دیں وزارت کا، اس سے استدلال کیا جاتا ہے کہ وزارت مانگنا جائز ہے۔ سبحان اللہ، یا اقتدار کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیں یوسف علیہ السلام نے وزارت نہیں مانگی، وزارت ان کو دی گئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ کون سی وزارت لینا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری میرے سر پہ ڈالی، آپ مجھ سے پورٹ فولیو پوچھ رہے ہیں کہ آپ کون سا ڈپارٹمنٹ لینا چاہ رہے ہیں، تو ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اکاؤنٹس کا ہوگا، وزارت کی طلب نہیں کی۔ اللہ والوں کا کام نہیں ہے عہدے مانگنا، اس لیے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس دن آپ سے عرض کیا تھا ساری جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس ایک حدیث سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذمہ داری جو اپنے منہ سے مانگتا ہے اس کے لیے وبال بنا دی جاتی ہے، اور جو جس پر اللہ کی طرف سے وہ ذمہ داری ڈالی جاتی ہے اللہ اس کو نبھانے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ بس یہ فرق ہے خلافت اور جمہوریت میں، خلافت سر پہ ڈالی جاتی ہے، جمہوریت میں آپ گھر گھر جا کے ووٹ مانگتے ہیں، خدا کا واسطہ مجھے یہ ذمہ داری دے دو، پھر وبال ہی بنتی ہے، اور پھر وہی حالات ہوتے ہیں جو آج کل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ اس جمہوریت کے گند سے ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاکم اللہ خیر، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔